ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے معروف معیشتدان سابق وفاقی وزیر جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ویری پریشیس ٹائم. ڈاکٹر صاحب، بڑے یعنی مشکل وقت ہیں، انٹرسٹنگ ٹائمز بھی جیسے کہتے ہیں چائنیز پروورب میں. لیکن آج ایک تو روس نے تیل کی سپلائی بند کر دی. تیل بند ہے ابھی تک. اب نہ ہرمز جو ہے کھلا نہیں ہے، کوئی ایک کا جہاز وہاں سے گزر رہا ہے اور ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. کیا ایک بڑے ریسیشن کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے؟ اینڈ ہاؤ مچ پاکستان ود اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان، ہم کتنے تیار ہیں ایک انتہائی انٹوورڈ سچویشن کے جو لمحہ بدل رہی ہے، اور اب تو بہت سا انڈسٹریل انریسٹ ہمیں دنیا میں بھی ہوتا نظر آ رہا ہے. واٹ از یور پرسپیکٹو ڈاکٹر صاحب اینڈ ہاؤ یو لک ایٹ اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل مناسب ایشو ریز کیا ہے. دیکھیے، یہ جو ہو رہا ہے پچھلے ایک مہینے سے، یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور اس بات پہ تو ہمیں بے پناہ افسوس ہے کہ ہمارے مڈل ایسٹ کے جو مسلم ممالک ہیں وہ ہر طرح سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. اس میں ایران، سعودی عربیہ، UAE وغیرہ سب کو نقصان ہو رہا ہے. یہ سارا کھیل جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ پہ زور ڈال کے کروایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اسٹریٹ ہارمز پہ جہازوں کو جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے، اور دوسری طرف اب ریڈ سی پہ بھی کچھ کوشش کی جا رہی ہے حوثیز کی طرف سے، تو جو موومنٹ ہے آئل کا، خاص طور پہ سپلائیز ٹو ایشین کنٹریز لائک پاکستان اینڈ سو آن، یہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگا. اور آپ یہ دیکھیے کہ تیل کی قیمت روزانہ بڑھتی جا رہی ہے. جب یہ شروع ہوئی تھی جنگ، اس وقت تقریباً $64 فی بیرل تھی. آج وہ $116 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے. اور جس طرح سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ آنے والے ہفتوں میں کہیں یہ $150 تک نہ پہنچ جائے. اور اس کے نتیجے میں آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جائیں گی. اور ہمارے یہاں نہ صرف افراط زر ہوگا بٹ ریسیشن بھی ہوگا، ہمارے شرح نمو منفی ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے پرابلمز ہوں گے. جو آپ نے بات کی کہ اس میں بڑی پرابلمز ہوں گی، ابھی جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت ہے آج بتایا گیا کہ $117 فی بیرل ہے، لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے. کہ روس نے بھی اپنی سپلائی بند کر دی. انہوں نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈ پوری ہوگی تو پھر ہم دنیا کو تیل سپلائی کریں گے. ہرموز سے بھی تیل کی سپلائی بند ہے. 11 ملین بیرل جو ہے وہ تیل کی سپلائی کی کمی ہے پوری دنیا کو. اور اس میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی ہے، اس میں تیل کی قیمتیں جو ہیں ان کا اثرات جو ہے وہ بڑے ہی برے طریقے سے نظر آ رہے ہیں. اور ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید دنیا جو ہے وہ اسی دور میں واپس جا رہی ہے جو گھوڑوں کا دور تھا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم نے 2022-23 میں بھی اسی طرح کا ایک شاک دیکھا تھا، بڑا گلوبل شاک، جب یوکرین اور رشیا میں جنگ شروع ہوئی تھی. اور اس وقت بھی تیل کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی، مگر وہاں کوئی اسٹاپیجز وغیرہ نہیں ہوئے تھے جس طرح اس مرتبہ ہو رہے ہیں. مگر اس کے باوجود آپ کو یہ یاد ہوگا پاکستان میں 2022-23 میں ہم تقریباً دیوالیہ کے قریب چلے گئے تھے، اس لیے کہ جو ہمارا درآمدات کا بل تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا. اور دوسری طرف افراط زر کی رفتار جو تھی وہ تقریباً 30% تک پہنچ گئی تھی. خدا نخواستہ ایسا ریپیٹ ہونے کا خطرہ اس لیے زیادہ موجود ہے کہ سپلائی شارٹیجز ہیں، مگر امید یہ ہے کہ ابھی تک وہاں کی جنگ تو چل رہی ہے، یوکرین رشیا کی، تقریباً پچھلے 3-4 سال سے. ہمیں کم از کم اس بات کی تو امید ہے، اگر دنوں میں نہیں تو کم از کم ہفتوں میں یہ جنگ جو مڈل ایسٹ میں ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے سپلائی شروع ہوتی ہے
یا نہیں. لیکن سر پاکستان کی جو آئل کی سپلائی ہے وہ اس طرح نہیں رکی جس طرح باقی ممالک کی رکی ہے. آج بھی کل اسحاق ڈار صاحب نے ایک خوشخبری سنائی کہ 20 جو ہمارے جہاز ہیں ان کو اجازت مل گئی ہے جو کہ 2 روزانہ کی بنیاد پہ آئیں گے, اور وزیر اعظم نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم عوام کو مزید ریلیف دیں گے. اور حکومت نے ایک دفعہ قیمتیں بڑھائیں لیکن اس کے بعد قیمتیں نہیں بڑھائیں اور برقرار رکھی ہیں. آج ایک میں خبر پڑھ رہا تھا جس میں کہا گیا کہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی مستحکم ہیں اور 21 ارب ڈالر تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. اس میں بہت سی جو معاشی اشاریے ہیں وہ مثبت ہونے کی جو ہے وہ نوید بھی سنائی گئی. کیا اس بحران سے پاکستان بھی نکل جائے گا یا ہم اس بحران میں آگے آنے والے دنوں میں پھنسنے والے ہیں یا اس میں پرابلم آ سکتی ہے؟ بس آپ نے جو باتیں کہی ہیں اللہ چاہیں تو یہ ایسا ہی ہو, مگر خطرات ابھی بھی موجود ہیں. سب سے پہلے قیمت میں جو اضافہ ہے اس سے تو پاکستان متاثر تو ہوگا, اس سے ہمارے ہاں افراط زر میں اضافہ ہوگا اگرچہ شارٹیجز اتنی نہیں ہوں. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے کہ LNG کی سپلائی بالکل رک چکی ہے, قطر سے ختم ہو گیا ہے سلسلہ. اور ہمارے ہاں جو فرٹیلائزر فیکٹریز وغیرہ ہیں, پاور جنریشن, ٹیکسٹائل کے کیپٹیو پاور پلانٹس وغیرہ سب LNG پہ گزارا کرتے رہے ہیں. اگر یہ بند ہوتا ہے تو پھر اس سے پروڈکشن بہت بری طرح سے متاثر ہوگا. اب آپ یہ سوچئے کہ اس وقت ہم خریف کراپ کے سوئنگ سیزن میں گئے ہیں, ابھی شروع ہوا ہے سوئنگ, اور اس وقت فرٹیلائزر استعمال ہوتا ہے, اور اگر فرٹیلائزر کی کمی ہو جاتی ہے تو فصلیں جو ہیں بہت بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہیں. تو پاکستان اگرچہ تیل ہمارے ہاں کچھ آ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر دوسرے مسائل بھی موجود ہیں دوسرے ملکوں کی طرح. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے چل کر کب تک یہ سلسلہ جنگ کا چلتا رہتا ہے, اور کیا یہ اسٹریٹ آف ہارموز اور ریڈ سی وغیرہ کے جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی یا نہیں. سر ایک جانب بحران ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, آپ بھی رہنمائی فرما رہے ہیں. دوسری جانب پاکستان کی حکومت جو ہے خبر ہے کہ غور کر رہی ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کی دولت ہے وہ پاکستان لائی جائے, کیونکہ ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ باہر کے ملکوں میں خاص طور پر UAE سے جو ہے وہ بہت سا سرمایہ نکل رہا ہے, اور اس کا یہ جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں آئے گا, کیونکہ 2018 اور 2019 کی جو ایمنسٹی سکیمز تھیں اس میں 20 ارب ڈالر کی رقم جو ہے وہ بدولت ظاہر کی گئی تھی باقاعدہ طور پر, وہ پاکستان نہیں آئی, اور یہ خبر ہے کہ وہ شاید پاکستان لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ رقم جو یا وہ دولت جو باہر تھی وہ اس بحران میں پاکستان آنا شروع ہو جائے؟ اس سوال کا جواب آپ ہمارے اشرفیات سے پوچھیں.